الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ کے حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے جو علاقائی صحافی ہیں تو ان کے حقوق کے متعلق میں تھوڑی سی گفتگو آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، اور میری گفتگو 2 حصوں کے اندر ہوگی، اور 2 حصوں کو ہم 4 پوائنٹ کے اوپر تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا سیاسی نظریہ بتاتا ہوں، اور پھر دوسرا صحافیوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے میں بات کروں گا، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے جو علاقے کے ایم این اے ایم پی اے ہیں جو جن کا تعلق سیاست سے سیاستدان ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، اور پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہوگا کہ صحافت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی صحافی حضرات کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو چوتھا پوائنٹ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم صحافیوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ سب سے پہلے میں اپنے سیاسی نظریے کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو سیاسی نظریہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک پاکستان کے اوپر جو نظام مسلط ہے یہ کرپٹ نظام ہے، تو میں اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تبدیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس طرح؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کے اندر الیکٹرل ریفارم ہونی چاہیے، یعنی الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے اس کو مکمل طریقے سے تبدیل ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جس وقت اصلاحات ہوں گی تو اس کے بعد پھر اس طرح ہو سکے گا کہ ہر شخص بآسانی الیکشن کے اندر حصہ لے سکے گا۔ تو اب جو ہماری سیاست ہے اس کو سیاست کی بجائے ہم کاروبار کہہ سکتے ہیں۔ یہ کاروبار ہے، سیاست ایک کاروبار ہے کہ اتنا پیسہ لگائیں گے پھر بعد میں اتنا ہم نے وصول کرنا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اوپر جو مسلط سسٹم ہے، فرسودہ سسٹم ہے، یہ سسٹم مکمل طریقے سے دریا برد ہوگا۔ اس کے بعد نیا سسٹم لایا جائے گا، عدلیہ کے اندر اصلاحات ہوں گی، اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے اندر اصلاحات ہوں گی، نیا نظام آئے گا۔ پھر اس نظام کے تحت جو لوگ الیکٹ ہو کر، صادق اور امین اور اچھے لوگ الیکٹ ہو کر آئیں گے میدان کے اندر، تو ان کے اوپر پھر اعتماد کیا جا سکے گا، اور پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمارا ترقی کرے گا، خوشحالی کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے۔ لہذا موجودہ جو سسٹم ہے ہمارا، اس کے اوپر میں اپنا اعتماد نہیں کرتا، بس آسان سی بات ہے، موجودہ سسٹم کے اوپر میرا اعتماد نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں صحافیوں کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو علاقے کے ایم این اے ہیں، ایم پی اے حضرات ہیں، سیاستدان ہیں، ان میں بالخصوص میجر طاہر صاحب ہیں، حکومت کے اندر ہیں، ملک امین اسلم صاحب ہیں، آپ وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں، جہانگیر خانزادہ صاحب ہیں، آپ ایم پی اے ہیں۔ ان کی خدمت کے اندر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہماری ازرو یا اٹک کے صحافی ہیں، آپ لوگ اگر قہوہ پیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے قہوہ پیا ہے۔ آپ لوگ علاقہ چھچ کا دورہ کرتے ہیں، کس گاؤں کے اندر ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ کہاں پر گئے ہیں۔ کسی شخص کی آپ دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کسی شخص کی آپ شادی کے اندر جاتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی آپ کی ہر ایکٹیویٹی، ان کا تعلق مذہب سے ہو، ان کا تعلق سیاست سے ہو، ان کا تعلق معاشرت سے ہو، ہم اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ پتہ کیوں چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، صحافیوں کی قربانیاں ہیں کہ آپ کی یہ تصویر بناتے ہیں، آپ کی خبر لگاتے ہیں، تو آپ کی تمام ایکٹیویٹیز سے ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ واقف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کی وجہ سے ان لوگوں کی دشمنیاں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، نام کسی کا نہیں لیتا۔ انہوں نے ایک پولیٹیشین کی خبر لگائی ہے، مثال کے طور پر قاضی احمد اکبر صاحب کے متعلق کوئی مثبت بات کی ہے، تو اب ان کا تعلق کس سے؟ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے۔ تو اب ظاہری سی بات ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں، مثال کے طور پر ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے، تو وہ اس کے اوپر لان تان کریں گے، اس کو کیا کچھ تانے دیں گے، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے، ان کی خبر لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان سے مال ملتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتے، یہ وہ ہیں، ان کو باتیں سننا پڑتی ہیں۔ پھر اسی وجہ سے ان کی رشتہ داریاں اور برادریاں بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ان کی جو معاش ہے، اس معاشی امور کی کفالت آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ ان کا خیال رکھا کریں۔ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ پھر آپ ان کا خیال رکھیں، اور خیال کسی موسم کے اندر نہیں رکھنا چاہیے کہ جب آپ کی خبر لگائیں گے تو آپ نے خیال رکھنا ہے، نہیں تو نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہیں میں اس حق کے اندر ہوں کہ انہوں نے آپ کی خبر لگائی ہے تو کسی محفل کے اندر یا آپ کو ملے ہیں تو آپ نے جیب میں سے کچھ نکالا ہے، ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا ہے، اس طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح بھی دل کے اندر ایک لالچ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور بھی درجنوں خرابیاں ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے اختیارات استعمال کریں، اور اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کا معنی وظیفہ مقرر کر دیں، یعنی گورنمنٹ کی جانب سے ان کو معنی وظیفہ ملتا رہے تاکہ بآسانی، یعنی یہ اپنی جو معاشی ٹینشن ہے اس سے یہ لوگ آزاد ہو جائیں۔ جب یہ ان کی معاشی ٹینشن سے یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے تو بآسانی، مطلب آسانی کے ساتھ اپنے یہ فرض ادا کر سکیں گے۔ یہ میری آپ لوگوں سے پہلی درخواست ہے۔ اور دوسری درخواست میری آپ لوگوں سے یہ کہ ذاتی طور پر میں آپ کی عزت کرتا ہوں، جن کا میں نے نام لیا، قاضی احمد اکبر صاحب ہیں، جہانگیر خانزادہ صاحب ہے، ملک امین اسلم صاحب ہے، میجر طاہر صاحب ہیں۔ آپ لوگ ہمارے علاقے کے ہیں، جس علاقے کے اندر آپ پیدا ہوئے میں بھی اس علاقے کے اندر پیدا ہوں۔ آپ کو میں دیکھتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے مجھے بھی کہیں دیکھا ہو۔ ذاتی طور پر میری آپ سے بس عزت کا یہ رشتہ ہے، آسان سی بات میں آپ سے کروں، میرا آپ سے عزت کا یہ رشتہ ہے۔ اور بالخصوص جہانگیر خانزادہ صاحب کی تو میں زیادہ عزت کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ ان کے والد کی انتہا پسندوں کے خلاف ایک بہت بڑی قربانی ہے، انتہا پسندی کے خلاف ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ خوارج کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ایسے شخص کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کو اٹھا کے دیکھیں کہ فرمایا بہترین وہ مقتول ہے جو ان لوگوں کے ہاتھوں چلے جائیں، اور بہترین وہ شخص ہے کہ جو ان لوگوں کو واصل جہنم کر دے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے مسلم شریف کی، اور باقی کتاب الفتن کے اندر بھی ہے۔ تو ان کی انتہا پسندی کے خلاف ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ تو ذاتی طور پر میں آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں۔ میں اتنی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 73 سال ہو چکے ہیں۔ جو بندہ بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں۔ ہر بندہ آ کر ہم سے جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے، ہر بندہ آتا ہے ہمارے ساتھ جھوٹ بول کے چلا جاتا ہے، وعدے کرتا ہے، الیکشن سے پہلے اس کا رنگ روپ اور ہوتا ہے، الیکشن کے بعد اس کا رنگ روپ اور ہوتا ہے۔ ہم سے وعدے کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس کو یوم الحساب کہتے ہیں، اس کو یوم الحساب کہتے ہیں۔ ظالم اور مظلوم کا فیصلہ وہاں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ جس نے زیادتی کی ہے، دنیا سے ظلم سہتے سہتے ایک بندہ چلا گیا، دوسرا بندہ ظلم کرتے کرتے چلا گیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ والوزن یومئذ الحق، اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے، اس کے اوپر نیکیوں کا برائیوں کا وزن کیا جائے گا، مظلوم کو ظالم سے حساب دلوایا جائے گا۔ تو آپ کے آباء و اجداد چلے گئے دنیا سے، ہمارے آباء و اجداد بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آج میجر طاہر صاحب کے والد صاحب کہاں پر ہیں؟ قاضی احمد اکبر صاحب کے والد غالباً موجود ہیں، لیکن دادا جان ظاہری سی بات ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جہانگیر خانزادہ صاحب کے والد بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو بات اس طرح ہے کہ جانا ہے، وہ چلے گئے ہیں، آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو مرنے سے پہلے ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند سانسیں مستعار عطا کی ہوئی ہیں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ کوئی نیکی کر جائیں۔ وہ ایک چینی کہاوت ہے نا، وہ کہتے ہیں ان کو مچھلی ہم کیوں دیں، ان کو مچھلیاں پکڑنے کا عام طریقہ کیوں نہ سکھا دیں۔ تو بات اس طرح ہے کہ ان کو سبز باغ دکھانے کی بجائے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس طرح کچھ ان کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نیکی کر جائیں تاکہ کل آپ قبر کے اندر ہوں تو اس نیکی کا ثواب وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور لوگوں کے دل خوش ہوں، لوگوں کو دل خوش ہوں، وہ ان کا خوش ہونا ہی آپ کے لیے دعا ہے۔ اگر کوئی نام لے کر آپ کے لیے دعا نہ بھی کرے گا، لیکن آپ کوئی ایسا کام کر جائیں گے جن سے مخلوق خدا کو آسانی ہوگی۔ مجھے اپنے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں، بیٹا اگر آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے اور اس کے چہرے کے اوپر رنج آ گیا ہے تو وہی رنج آپ کے لیے بد دعا ہے۔ یعنی وہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اب اس کے چہرے کے اوپر سلوٹیں آ گئی ہیں، تکلیف کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر سلوٹیں آ گئی ہیں، تو وہی سلوٹیں میرے لیے بد دعا ہیں۔ اور اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ نیکی کی ہے، اگر وہ خوش ہوا ہے، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی ہے، اس کا چہرہ چمک اٹھا ہے خوشی سے، تو اگر وہ زبان سے کچھ بھی نہ بولے تو اس کی وہی چمک، اس کی وہی مسکراہٹ میرے لیے دعا ہے۔
تو آپ لوگ کو یہ سا کام کر جائے مخلوق خدا کے دل خوش ہوں، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام و اکرام ہو۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ 4 پوائنٹ کے اوپر گفتگو کروں گا، تو پہلے کے اندر میں نے اپنی جو سیاسی نظریہ تھا وہ رکھ دیا، دوسرے کے اندر میں نے صحافیوں کے حقوق کے لیے مقامی ایم این اے ایم پی اے سے بات کر لی، اور تیسرے پوائنٹ کے اندر میں نے جو اپنے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے حضرات ہیں، سیاستدان ہیں، ان سے جو گزارش کرنی تھی وہ کر دی۔ اب ایک بات رہ گئی ہے، دوسرے حصے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم جو صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے کاندھوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے، تم کو بھی میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے، تو انشاءاللہ تعالی دوسرے حصے کے اندر ہم اس چوتھے پوائنٹ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔